بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ جس کی وجہ سے میری دعا فوراً قبول کر لی جائے، میری دعا رد نہ ہو۔ دیکھیے، ماہ مبارک رمضان ایک ایسا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ جس مہینے میں مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی۔ انسان کی اس مہینے میں مانگی گئی دعا بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار و کثرت الدعاء۔ آپ پر ماہ مبارک رمضان میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اور دوسرا زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا۔ فرمایا فَأَمَّا الدُّعَاء فَيُدْفَعُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَاء۔ پہلی چیز کہ دعا کا مانگنا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پر سے بلاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیز ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام میں بھی ملتی ہے کہ ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء، کہ بلاؤں کے دروازوں کو دور بھگاؤ، ختم کرو، بند کرو دعا کے ذریعے سے۔ ادفعوا امواج البلاء، بلاؤں کی، مصیبتوں کی لہروں کو ختم کرو بالدعاء، دعا کے ذریعے سے۔ یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بسا اوقات انسان پر کوئی بلا اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، کنفرم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر بلا نازل ہونی ہے، لیکن یہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے اس بلا کو ٹال دیا جائے۔ اس کے برعکس آپ کر لیں، وہ افراد، وہ لوگ کہ جو دعا نہیں کرتے، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ پھر ان پر بلائیں، مصیبتیں اور مشکلات نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شکایت کرتے ہیں مصیبتوں کی یا بلاؤں کی نازل ہونے کی، پریشانیوں کی، تو ان کے پاس صرف یہی حل ہے کہ وہ دعا کو اپنا شعار بنائیں۔ تو امام علی علیہ السلام میں ماہ مبارک رمضان میں دو کام کرنے کا کہا، ایک کثرت کے ساتھ دعا کرنا، دوسرا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ فرمایا وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبُكُمْ، یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہترین پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک استغفار ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ نے اپنے بندوں کی، اپنے نیک بندوں کی خوبیوں کو بیان کیا تو وہاں اسی استغفار کو بیان کیا کہ میرے بندوں کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے المستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے اور صبح کے داخل ہونے سے پہلے کا وقت، سحر کا وقت ایسا ہے کہ جس میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ ویسے عام روٹین میں تھوڑا سا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایک نوجوان کے لیے خاص طور پر، کہ وہ سحر کے وقت اٹھے اور اٹھ کر وہ استغفار کرے، اپنے پروردگار کو پکارے، اپنا سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑائے۔ ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں یہ سعادت، یہ خوشبختی نصیب فرمائے کہ ہم سحر کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، نماز وتر پڑھیں اور اللہ کو پکاریں اور اپنی مغفرت طلب کریں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کی، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہر انسان اٹھتا ہے، واقعاً ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہترین فرصت ہوتی ہے کہ ہم اپنی سحری کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف ارادہ کرنا ہے، اس کے بعد وضو کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے پروردگار کو پکارنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، نماز شب پڑھنی ہے، نماز وتر پڑھنی ہے، تاکہ ہمارا نام بھی ان اللہ کے بندوں کی لسٹ میں آ جائے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے المستغفرین بالاسحار، کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو سحر کے وقت اٹھ کر، جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اب یہاں پر آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ آغا صاحب کوئی خاص دعا ہم پڑھیں ماہ مبارک رمضان میں، کسی اسپیشل دعا کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ جو بھی دعا پڑھیں
تو بہت فضیلت رکھتی ہے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں دعا کا مانگنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کچھ ہمارے پاس ماہ مبارک رمضان میں ایسی دعائیں ہیں کہ جنہیں ضرور پڑھنا چاہیے، مثلاً روزانہ کی دعا پڑھیں، یا واجب نماز کے بعد جو پڑھی جانے والی ہمارے پاس دعا ہے آپ اس کی تلاوت کریں، سحر کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے اس کی تلاوت کریں، افطار کے وقت ضروری، خاص طور پر افطار کے وقت آپ دعا کی تلاوت کریں، اس وقت دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انتہائی زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ 3 دعائیں ہیں کہ جو یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور ماہ مبارک رمضان میں آپ انہیں ضرور پڑھیں، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی دعا، دعائے افتتاح۔ دیکھیں یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب جناب محمد نائب خاص کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو مولا کے یہ نائب خاص ماہ مبارک رمضان کی ہر رات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، جہاں پر یہ دعا نقل ہوئی نا تو وہاں پر یہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ آپ اس دعا کو ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں ضرور پڑھیں، اور پھر فرمایا اس ماہ مبارک رمضان میں جب یہ انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تسمعہ الملائکہ، فرشتے اس دعا کو سنتے ہیں، اور فرشتے اس دعا کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہو گئی۔ دوسری دعا، دعائے ابو حمزہ ثمالی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام سے ہم تک پہنچی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو خود چوتھے امام علیہ السلام سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ کیا سیرت تھی ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی، کہ کس طرح سے اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے، سارا دن روزے سے، اور پھر رات کے وقت خصوصاً سحری کے وقت دعا و مناجات میں۔ یہ 1 گھنٹے کی تقریباً دعائے ابو حمزہ ثمالی جو ہم تک پہنچی، امام زین العابدین علیہ السلام سحری کے وقت میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ تیسری دعا، دعائے جوشن کبیر۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ، ہدیہ کے طور پر دی گئی۔ جناب جبرائیل یہ دعا لے کر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، یعنی فضیلت بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا جو بندہ بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ کو اس بندے کے جسم پر حرام قرار دے دوں گا، اور اس بندے کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اور پھر فرمایا جو ماہ مبارک رمضان میں 3 مرتبہ اس دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 2 فرشتوں کو اس پر مقرر کر دوں گا کہ جو 2 فرشتے اس کی مدد کریں گے کہ یہ معصیت خدا سے دور رہے گا۔ دیکھیں آج ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے دور رہوں، تو انسان یہ دعائے جوشن کبیر پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، فرشتوں کو مقرر کرے گا کہ جو آپ کی مدد کریں گے کہ آپ معصیت خدا سے دور رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دعائے جوشن کبیر پڑھنے والا اللہ کی امان میں رہے گا، یعنی محفوظ رہے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا و استغفار کریں، اس دعا کو اپنا شعار بنائیں، اور اللہ سے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنے حضور حاضر ہونے، گڑ گڑانے اور اپنے حضور ان منقول دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔